اسلام کی تمام عبادات کا اصل مرکز وحدت و اجتماع ہے۔ شروع میں کسی خاص علامت کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز باجماعت کے لیے مسلمانوں کو بلانے میں دشواری تھی۔ لوگ وقت کا اندازہ کر کے آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ کچھ لوگ مقرر کر دیے جائیں جو وقت پر لوگوں کو گھروں سے بلا لائیں، لیکن اس میں زحمت تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر مشورہ کیا۔ لوگوں نے مختلف رائے دی۔ کسی نے کہا کہ نماز کے وقت مسجد میں علم کھڑا کر دیا جائے جسے دیکھ کر لوگ آتے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ناپسند فرمایا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے یہاں اعلان نماز کے جو طریقے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ یہودی ایک بغل بجا کر لوگوں کو اپنی نماز کی طرف بلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا طریقہ کرنے کو ناپسند کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا گیا کہ ناقوس بجا کر مسلمانوں کو نماز کی اطلاع دی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں فکر مند تھے کہ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کا خواب دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو میرے پاس خواب میں کوئی آیا جو سبز لباس پہنے ہاتھ میں ناقوس لیے ہوئے تھا۔ میں نے کہا کہ یا عبداللہ، کیا یہ ناقوس فروخت کرو گے؟ اس نے پوچھا، کیا کرو گے؟ میں نے بتایا کہ ہم اس کے ذریعے مسلمانوں کو نماز کی طرف بلائیں گے۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ تم نماز کے لیے اس طرح اذان کہو، اللہ اکبر 4 بار، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، حی علی الصلاۃ 2 بار، حی علی الفلاح 2 بار، اللہ اکبر 2 بار، لا الہ الا اللہ 1 بار۔ جب عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ یہ خواب سچا ہے، پس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ ان کلمات سے اذان کہیں، اس لیے کہ وہ بلند آواز ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان اپنے گھر میں سنی تو جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مابعوث کیا ہے، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس دن سے اذان کا یہ طریقہ شروع ہوا۔ جب مؤذن اذان دے تو سننے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب اذان سنے تو مؤذن کے مثل اسے دہراتے رہو، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اور اذان کے بعد خاص دعا کرو۔ مسجد نبوی کے 2 مؤذن تھے، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نماز فجر کی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے وقت دیا کرتے تھے۔ صبح صادق ہوتے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے۔ بعد میں بھی مدینہ میں فجر کی 2 اذانوں کا معمول رہا۔ نماز جمعہ کی فرضیت کے بعد اس کی اذان اس وقت شروع ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جمعہ کے دن پہلی اذان دینے کا حکم دیا تاکہ لوگ مسجد میں آنے میں جلدی کریں۔ تو دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔